مجلس کی مقبولیت اور مجھ سمیت اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مل کر کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہیں، با آواز بلند صلوات پڑھیں۔ آغا جی سرکار سمیت تمام علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر با آواز بلند صلوات پڑھیں۔ رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ما شاء واللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم۔ سبحان من لبس البہجۃ والجمال، سبحان من تردع بالنور والوقار، سبحان من یرا اثر النمل فی الصفاء، وسبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، سبحان من نورا قلبی و قلوب المؤمنین بولایت علی ابن ابی طالب والمودت اولادہم المعصومین۔ رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور والمنزل التوراۃ والانجیل والزبور، رب الظل والحرور والمنزل القرآن العظیم، رب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، رب الجنۃ والناس، رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الدوحۃ الہاشمیہ ودعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والحجاب الزینبیہ والوفاء العباسیہ والصبر السجادیہ والعلوم الباقریہ والصداقۃ الجعفریہ والامانۃ الکاظمیہ والوصایۃ الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الحجۃ الہیہ۔ صلوات پر محمد و علی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین، الشہداء الصدیقین المقتولین الاخیار، رحم اللہ علی اصحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم
وغاصب حقوقهم وقاتلهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین آمین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلام المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق والاصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھی محمد وعلی محمد۔ عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پشاور، اور خصوصاً جامع مسجد کے شہداء کی بلندی درجات مزید بلندی کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ جناب آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر، اللہ کے پہلے نبی، انسانیت کے باپ، پہلے روئے زمین پر ہادی، روئے زمین پر اول حجت پروردگار، اور جو سلسلہ رشد و ہدایت آپ سے چلا، آپ کے بعد اللہ نے ہدایت کے معنی و مفہوم اور اس سے بڑھ کر ہدایت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نبوت و پیغمبری کا آغاز تو کر دیا تھا، لیکن ہدایت کو مزید واضح کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سلسلہ رسالت کا بھی آغاز کر دیا۔ یعنی جناب نوح علیہ السلام پہلے رسول قرار پائے، اور سلسلہ چلتا ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ نبی کہ جنہیں تاریخ اسلام نے ابو الائمہ کا لقب دیا، یعنی نبیوں کا باپ، ابو الائمہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے مقامات، بہت سارے مرتبے، یہ یوں سمجھ لیجئے بہت سارے سرٹیفکیٹس عطا کیے۔ امامت انہیں دی، خلافت انہیں دی، نبوت انہیں دی، رسالت انہیں دی، خلعت، خلیل خدا ہونے کا امتیاز اور تفاخر جناب ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ جناب ابراہیم سے جناب موسیٰ، اب جناب موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں وہ عظیم نبی کے جن سے اللہ نے وحی مستقیم کے ذریعے بھی کلام کیا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں، قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ وحی مستقیم کے ذریعے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اگر آپ توجہ کر رہے ہیں، جوانوں سے التجا کر رہا ہوں، تو جیسے جیسے مقام، جیسے جیسے بات آگے بڑھ رہی ہے، منزلت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آیا تو اللہ نے انہیں اپنے معجزے کے ذریعے ظاہر کیا، اس دنیا میں پیدا کی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اور جناب عیسیٰ کے بعد خاتم المرسلین، سرکار دو عالم، حضرت ختم المرتبت، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سرکار دو جہاں کا زمانہ آ چکا ہے، اور جناب خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ایک ہی بات کہتے رہے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کسی اجر کا سوال نہیں کرتے۔ جناب آدم نے احکامات خداوندی کو پہنچایا، جناب شیس کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، اپنا جانشین بنایا، یعنی جتنے بھی احکامات دیے، اور
ظاہر ہے گردان پڑھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. جناب عیسیٰ تک انبیاء احکامات الہیہ کو کما حقہ پہنچاتے رہے اور ایک ہی بات کرتے رہے, لا اسألکم علیہ اجرن, ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے. لیکن جب یہی جملہ سرکار ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, وہ زبان کے جس پر وحی کے پہرے ہیں, جب اس زبان سے یہ جملہ جاری ہوا تو دنیا سمجھی کہ پریویس پریکٹس پر جیسے پہلے ہوتا رہا ہے یہ کہیں گے لا اسألکم علیہ اجرن. لیکن اذان گرامی قدر میرا پڑھا لکھا مجمع ماشاءاللہ, قرأت کے کچھ کرینے ہوتے ہیں, جیسے قرآن کی تلاوت کے کرینے ہیں. مثال کے طور پر قرأت کرنے والا جہاں سانس روک لے تو اس کا مطلب ہے بات مکمل ہو گئی, اور اگر بات مکمل نہیں کرنی تو وہ سانس کو توڑتا نہیں ہے, سانس کو روکتا نہیں ہے, تلاوت کو ایسا ہی ہے, تلاوت کو جاری رکھتا ہے. اب آیت نے کہا لا اسألکم علیہ اجرن, اگر تو یہاں رک جاتی بات, دنیا سمجھ رہی تھی کہ بات یہاں رک جائے گی, لیکن آیت رکی نہیں. لا اسألکم اور اس سے پہلے لفظ کل لگا کے حصر کر دیا اللہ نے, کل لا اسألکم علیہ اجرن الا. اب یہ الا جو آیا, اب اس پر بحث نہیں کرتے کہ کیا مانگ رہا ہے اجر, یعنی اجر رسالت کیا مانگا جا رہا ہے, لیکن لفظ الا اس چیز کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اجر رسالت مانگا جائے گا. سلامت رہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک انبیاء جو رسالت کا اجر نہیں مانگ رہے تھے, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح لا اسألکم علیہ اجرن کہہ رہے ہیں, نہیں الا کہہ دیا. جیسے لا الہ نفی ہے, الا جب آ گیا تو پتہ چلا کوئی تو ہے الہ, لا الہ, پھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, اور جہاں پر لفظ الا آ جائے وہاں وجوب ہو جاتا ہے. یعنی یہ دو جو الفاظ ہیں لا اور الہ, لا الہ جیسے لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, کوئی فاتح ہی نہیں ہے علی کے علاوہ اور کوئی سیف ہی نہیں ہے ذوالفقار. تو یہاں آیت میں بھی لفظ لا اور الہ کا استعمال کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم معروف مشہور آیت, اور آپ جید علماء کرام سے اس کے ذیل میں بہترین نکات سماعت فرما چکے ہیں. مجھے زحمت تو نہیں کہوں گا, زیادہ سما خراشی نہیں کرنی, چند ایک دو نکتے اپنے جوانوں کے لیے اور اس کے بعد ذکر مسائل. مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے, بچے کہاں گئے, ان کو پانی پلائیے جو مومنین بیٹھے ہوئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی آپ میرے انداز بیان سے واقف ہیں, مجھے شور کی ضرورت نہیں ہے, کسی ہوغا کی ضرورت نہیں ہے, صرف اتنا میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ صلوات بآواز بلند پڑھا کریں. اب کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اچھا, اب آیہ معافی ہدایہ میں کچھ چیزیں قابل غور ہیں. یعنی یہ جو لفظ کل ہے یہ صیغہ امر ہے, یعنی حکم, امر حکم دیا جا رہا ہے. اور قرآن حکیم میں جس جگہ پر صیغہ امر جس آیہ معافی ہدایہ میں لگا دیا جائے اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے اور اس کو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے. جیسے کل هو اللہ احد, یہ امر ہو گیا یہاں پر. اب احدیت کا انکار کفر ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا, اور اس کو ماننا واجب ہو جائے گا. تو آیت نے کہا کل لا اسألکم, پہلے تو صیغہ امر استعمال ہوا, پھر اسألکم سوال کے متعلق آیت ارشاد فرما رہی ہے, پھر آجر کے متعلق آیت اشارہ کر رہی ہے, اور پھر مودت کے متعلق اشارہ کر رہی ہے, اور اس کے بعد قربہ کا ذکر کر رہی ہے. یعنی 5 نقطے جوانوں کو لے کہہ رہا ہوں, بیٹے یہ 5 نقطے یاد رکھیں, صیغہ امر, سوال, آجر, مودت. تو اللہ نے, اچھا
علماء کے نزدیک، قبلہ تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ پڑھے لکھے افراد ہیں، عربی لغت میں یہ صیغہ امر جو ہے یا فعل امر 12 معنوں میں کم و بیش استعمال کیا گیا، 12 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پر اس چیز پر بحث نہیں کرنی کہ کن معنوں میں استعمال ہوا. مثال کے طور پر جیسے انگریزی میں ہوتے ہیں پیئر آف ورڈز، اس طرح عربی لغت میں اور اردو میں بھی توجہ ہے آپ کی، ذو معنی الفاظ ہوا کرتے ہیں. لیکن ذو معنی الفاظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی چیز کی، کسی لفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو. اگر اہمیت اجاگر نہیں کرنی تو پھر ذو معنی لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے جو لفظ لغت میں موجود ہے اسی کو استعمال کیا جائے گا. اب پروردگار عالم نے آیہ ما فی ہدایہ میں جو لفظ استعمال کیا ہے، جو ترجمہ کیا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے رسالت کے اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کرو. یہ لفظ محبت بذات خود قرآن میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المتقین. جی میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر اہمیت اجاگر نہ کرنی ہو تو پھر کوئی دوسرا معنی استعمال، دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. اگر اللہ محبت کا ہی تقاضا کرنا چاہتا ہے تو پھر لفظ مودت استعمال کرنا خالق کے عدل کے خلاف ہے. وہ کلام کا خالق ہے، وہ زبان کا خالق ہے، وہ زمان و مکان کا خالق ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسے نہیں، ثم من ذالک نعوذ باللہ العیاذ باللہ ثم من ذالک، اسے نہیں معلوم کہ یہاں پر لفظ محبت بھی اگر آ جاتا تو سمجھنے والے سمجھ جاتے، لیکن اللہ نے یہاں پر لفظ مودت، اگرچہ یہ محبت کے وزن پر ہے، لفظ مودت استعمال کر کے بتایا کہ یہ کوئی عام محبت کا تقاضا نہیں کیا جائے گا. جوان میرے، کسی عام محبت کا، اچھا دیکھیے محبت کی 5 اقسام ہیں، میں اس 5 پر گفتگو نہیں کرتا. پہلی ہے استحسان، دوسری ہے مودت. صرف ان پر آپ جوانوں کے لیے، اور یہ جو میں نے آپ کو ذو معنی الفاظ بتائے یہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں. استحسان یہ ہے کہ استحسان یہ ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں، ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، توجہ رکھیے گا، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے توجہ رکھیے گا. اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، آپ کی کوشش ہے کہ اسے نقصان نہ ہو، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مقام پر اسے نقصان ہو رہا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسے نقصان سے بچایا جائے، اسے کہا جاتا ہے استحسان. یہ محبت کا قرینہ ہے جسے کہا جاتا ہے استحسان، جس میں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ دوست کو، بھائی کو، کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو مثال کے طور پہ آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، زبان سے نہ نکل جائے کہ جس سے برادر مومن کی دل آزاری ہو جائے. برادر مومن کی دل آزاری کرنا گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. مومن کے لیے دل میں بغض رکھنا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. تو یہ استحسان ہے، آپ کوشش کریں گے اسے نقصان نہ ہو. اگر آپ کو کوئی نقصان نظر آ رہا ہوگا تو آپ کوشش کریں گے اسے بچایا جائے. لیکن مودت اسے نہیں کہتے. سلامت و آباد رہی. مودت میں اب آپ نے اس کے ہر قول اور فعل کو اپنے اندر جذب کرنا ہے. بات واضح کر سک رہا ہوں؟ ایبزارب کرنا ہے. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جب مودت ہوگی تو پھر جس سے مودت ہے وہ جیسا کہے گا ویسا کرنا پڑے گا.
جیسا عمل ہوگا اس کا اس عمل کی پیروی کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر امیر المومنین علیہ السلام صفین کے بعد ایک مقام سے گزر رہے ہیں, عجیب بات ہے, اور لشکر کے ایک شخص نے آ کر امیر المومنین سے کہا, یہ بڑی عجیب روایت ہے کربلائی صاحب, لشکر کے ایک شخص نے آ کر امیر المومنین سے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. علی کو کہا جا رہا ہے نماز کا وقت ہو گیا, تو علی نے کہا جلدی یہاں سے نکلو, یہاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں, نماز کا اول وقت نکلا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے چلنے کی کرو. جب باہر نکلے تو امام نے کہا تم نہیں جانتے اللہ نے منع کیا ہے کہ جس زمین پر عذاب نازل ہوا ہو وہاں اللہ کی عبادت نہ کرو. اس زمین پر عذاب نازل کیا گیا تھا. تو عزیزان گرامی قدر, اب مودت میں جیسا وہ کہیں گے ماننا پڑے گا, جیسے عمل کا حکم دیں گے ماننا پڑے گا. مثال کے طور پر یہ جو لڑتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, قبلہ تلوار, یعنی تلوار کے لیے عربی میں سیف کا لفظ بھی استعمال ہوا اور تلوار کے لیے عربی میں سمسام کا لفظ بھی استعمال ہوا, لیکن دونوں حالتوں میں فرق ہے. مثال کے طور پر جب تلوار سر سے پڑھ کے سیدھ میں کاٹتی ہے تو اس طریق کو سیف کہا جاتا ہے, اور جب تلوار پہلو میں رکھ کے دو برابر حصے کرتی ہے تو اس سے جو آواز نکلتی ہے اسے سمسام کہا جاتا ہے. میں وضاحتیں آپ کو نہیں زیادہ دے سکتا, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جیسے زیغم, غضنفر, حیدر, عباس, یہ شعر کی حالتیں ہیں, مختلف حالتوں کے نام ہیں, زیغم, غضنفر, حیدر. تو عزیزان گرامی قدر, اب یہاں پر اللہ تقاضا کروا رہا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد والے. فعل امر ہو گیا, مودت ہو گئی. جب کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کچھ مانگتا ہے, کچھ سوال کرتا ہے, تو اسے امر کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بزرگ نے بچے سے کہا بیٹا پانی دو, یہ امر ہے. اور جب کوئی ہم پلہ افراد جیسے آپ دو ماشاءاللہ ظاہراً سن آپ کا برابر ہے, آپ ان سے کچھ کہیں گے تو وہ التماس ہوگی. اور جب کوئی چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو اسے سوال کہا جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ نے رسول سے التماس نہیں کروائی جی, اللہ نے رسول سے سوال نہیں کروایا, اللہ نے حکم نازل کیا. اور پھر ایسے ہی حکم نازل نہیں کر دیا, ایک مرتبہ رسول خدا نے سب کو بلایا, کہا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچایا ہے, کہا جی یا رسول اللہ. کہا تم پتھر مارتے رہے میں برداشت کرتا رہا, کہا جی یا رسول اللہ. کہا تم غلاظتیں اور گندگی ہمارے اوپر گراتے رہے, یعنی کوڑا کرکٹ گراتے رہے, میں برداشت کرتا رہا, کہا جی یا رسول اللہ. تم نے مجھے مجبور کیا مکہ چھوڑنے پر, جی یا رسول اللہ. یعنی رسول خدا نے سب باتیں ان سے ایک مرتبہ اقرار کروائیں, اور اس کے بعد کہا کہ اب اجر رسالت کی باری ہے. اچھا, یہاں بات کو روک کر, یہاں بات مکمل روک کے, پروردگار یہ اجر رسالت کا سوال رسول خدا سے کیوں کروا رہا؟ آدم سے کیوں نہیں کروایا؟ نوح سے کیوں نہیں کروایا؟ ابراہیم سے کیوں نہیں کروایا؟ اسماعیل سے کیوں نہیں کروایا؟ موسیٰ علیہ السلام سے توجہ رکھیے گا, کیوں نہیں کروایا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں نہیں کروایا؟ خدایا آخر آدم بھی تو اسلام ہی لے کر آئے تھے جی, جناب آدم سے لے کر جناب خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام 1,24,000 انبیاء اسلام لے کر آئے ہیں, لیکن تقاضا اجر کا کروایا جا رہا ہے رسول خدا سے. تو آخر جناب آدم نے بھی تو کوئی پتھر کھائے ہوں گے نا اسلام کے لیے. جناب حابیل کی قربانی نہیں دی جناب آدم نے, کس لیے دی؟ اسلام کے لیے.
روئے زمین کے پہلے شہید جناب حابیل علیہ السلام، قربانی دی جناب آدم نے کس لیے دی؟ اسلام کے لیے۔ جناب نوح علیہ السلام کو برداشت کرنا پڑا کہ مجنون ہے، ثم من ذلک نعوذ باللہ، سٹیا گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہاں تک کہ میں کیا لفظ استعمال کروں، مجنون کہا گیا جناب نوح علیہ السلام کو۔ کائس لکھ خدا آپ کو کوفے کی زیارت عطا فرمائے انشاءاللہ، کائس کوفے کے لکھدک سیرا میں کشتی بنا رہے ہیں، تو جناب نوح کی محنتیں نہیں ہیں۔ جناب ابراہیم پھینکے جا رہے ہیں آگ میں، اجر مل رہا ہے رسول خدا کو، جی فرعون کی سختیاں برداشت کریں جناب موسیٰ علیہ السلام، اور اجر دیا جا رہا ہے رسول خدا کو، بظاہر سولی پر لگائے جائیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور اجر دیا جا رہا ہے رسول خدا کو۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی کام کا اجر، درزی کو مثال کے طور پر آپ اجرت تب دیتے ہیں جب آپ کا لباس مکمل تیار ہو کر آ جائے، ایسا نہیں کہ اس نے ایک آستین بھیج دی تو آپ نے اجرت دے دی۔ بھائی جب کام مکمل ہو جائے گا اس وقت اجر کا سوال کیا جائے گا۔ تو دین مکمل ہوا رسول خدا پر، سرکار ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کامل و مکمل کیا گیا، تو اب اجر کا سوال کیا جا رہا ہے۔ اچھا خدایا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جناب رسول خدا پر دین کامل و مکمل ہوا، اس لیے رسول خدا کو حکم دیا کہ آپ رسالت کے اجر کا تقاضا کیجئے۔ تو خدایا وہ جو آدم نے مصیبتیں اٹھائی ہیں اس اجر کا کیا ہوگا؟ وہ جو نوح نے موسیٰ و عیسیٰ و اسماعیل و یعقوب و یوسف، جتنے انبیاء ہیں، جن انبیاء نے مصیبتیں اور صوبتیں اٹھائی ہیں، تو اس اجر کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے رسول خدا نے بڑھ کر کہا کہ من کانا ینظر آدم فی علمہ و نوحن فی علمہ و ابراہیم فی خلتہ و موسیٰ فی حیبتہ و عیسیٰ فی زہدہ فینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے حصے کا اجر مل جائے تو علی کی طرف دیکھو، اگر کوئی چاہتا ہے نوح کو اس کے حصے کا اجر مل جائے تو علی سے محبت کرو، اگر کوئی چاہتا ہے ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ اور تمام انبیاء کو ان کی رسالت کی محنتوں کا اجر دیا جائے تو اولاد علی اور علی سے محبت کی جائے۔ یا اللہ عزیزان گرامی قدر، اجر رسالت مودت فی القربہ ہے، اور جب تک اجر نہ دے دیا۔ اچھا اب یہ مودت کی وضاحت تو ہو گئی، قربہ کیا ہے زیادہ بحث میں نہیں جانا۔ یعنی خدا یہاں پر آیہ معافی ہدایت کے ابتدا میں صیغہ حصر لگا رہا ہے، فعل امر لگا رہا ہے، حکم جاری کر رہا ہے کہ ان کی مودت، میں بات واضح کر سکا ہوں، ان کی مودت، قربہ کی مودت، اس پر بحث نہیں کرنی کہ قربہ کیا ہیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن فی الحال بحث یہ ہے کہ قربہ کی مودت واجب ہے۔ جی قربہ کی مودت واجب ہے، کیونکہ یہ اجر رسالت ہے۔ مثال کے طور پر یہ فرش پہ ٹائلیں لگائی ہیں آغا جی نے، اور اگر مزدور کو پیسے ہی نہ دیں، مجلس کیا یہاں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، اگر اجر نہ دیا جائے، اجرت نہ دی جائے تو وہاں پر عبادت نہیں ہو سکتی، وہاں پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو رسالت کا اجر کیا ہے؟ قربہ سے مودت کرنی ہے۔ اب قربہ کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ بہت بڑی بات کر رہا ہے عزیزان گرامی قدر، وہ کہہ رہا ہے کہ رسالت کا اجر جو ہے وہ قربہ کی مودت ہے، ان سے مودت کرو۔ یعنی مودت کیا؟ جو کہیں مانو، جی جس کا حکم دیں وہ بجا لاؤ۔ تو اگر اب خدا نے تو دے دیا، اگر قربہ کسی ظلم کا حکم دے دیں، جی
بس اب تو بات ان کے ہاتھ میں آ گئی نا، اب تو بات قربا کے پاس آ گئی کہ جیسا کہیں گے ویسا کرنا پڑے گا، جس کا حکم دیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ قربا مرضات الہیہ کے مالک ہیں۔ یہی تو دلیل ہے عصمت معصومین کی، یہی تو دلیل ہے عصمت ائمہ معصومین علیہ السلام کی، کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ یہ نہیں، خطائیں ان سے دور ہیں، یہ جو کہیں گے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوگا۔ کون؟ وہ ڈھونڈنے پڑیں گے، اب ہمیں نہیں پتا، ڈھونڈے دنیا وہ کون ہے کہ جس کی تلوار کی ایک ضرب بھی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اب دنیا ڈھونڈے وہ کون ہے کہ اگر کہہ دیا لباس درزی کے پاس ہیں، وہ کون ہے کہ اگر مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو جائے تو کہ تجھے شرم نہیں آتی، مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ اب یہ دنیا کو ڈھونڈنا پڑے گا، جن میں یہ صفات ہیں وہی قربا ہیں، اور ان سے مودت اجر رسالت ہے۔ اگر ان سے مودت نہیں کی، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، یہ مودت فی القربہ اجر رسالت یوں ہے کہ گویا آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، توجہ رکھیے گا، میں اشارہ دے کر گزروں گا کہ آپ کی منزل مقصود کیا ہے، تو آپ جب اس راستے پر چلیں گے تو چلتے چلتے ایک مرتبہ خدا آپ کو لے جائے کربلا انشاءاللہ العزیز، اور میری دعا ہے خدا آپ کو 40 پر لے جائے، تو جب آپ کربلا والوں سے پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو ایک لفظ کہتے ہیں، میرے کربلا کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ طریق کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، طریق کہتے ہیں راستے کو۔ اور ایک دوسری بات وہ کرتے ہیں، اگر آپ کہیں بھی ان سے پوچھیں، کہیں بھی پوچھیں، میر صاحب بیٹھے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، بھی ہمارے ساتھ تھے، کہ امام حسین کا روزہ آپ انہیں اب عبداللہ کہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں المستقیم، سیدھا جاؤ، اور یہ کربلا کا معجزہ ہے، کہیں سے بھی سیدھا چلنا شروع کریں امام حسین کے روزے تک پہنچ جائیں گے، یعنی حسین ہی صراط مستقیم ہے۔ اللہم صلی اب راستہ چلنے والے کو منزل معلوم ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر اسے منزل نہیں معلوم، مثال کے طور پر جانا چاہتا ہے کراچی، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ طریق کون سا ہے، راستہ کراچی کا کون سا ہے۔ اگر وہ چل پڑے کوئٹہ کی طرف، جی کیا کرے گا؟ ملے گی منزل؟ ایسے ہی ہے مودت اور اجر رسالت، یعنی وہ جانا چاہتا ہے کراچی، توجہ رکھیے، چل نکلا ہے کوئٹہ کی سڑک پر، اب جتنا تیز چلے گا، مشقت تو ہو رہی ہے لیکن اجر کوئی نہیں ملنے والا اس کا، یعنی جو لوگ اجر رسالت ادا نہیں کر رہے، چاہے جتنی بھی عبادتوں کی مشقتیں کر لیں، اجر نہیں ملنے والا، کیونکہ عبادت قبول ہی تب ہوگی جب اجر رسالت ادا کر دیا جائے گا۔ اگر اجر ادا نہیں کیا، چاہے جتنی مشقت کر لیں۔ اسی لیے تو کہا کہ یا علی، اگر کوہ احد کے برابر سونا خیرات کر دے، وہ صدقہ کر دے، صفا و مروہ کے درمیان مظلومی سے مارا جائے۔ رائی جانتے ہیں؟ رائی کیا؟ پینسل سے ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگائیے، نقطہ، اس کے دانے اس جتنی ہوتی ہے معمولی سی، کہ رائی کے دانے برابر بھی علی اگر تمہارے حوالے سے دل میں کوئی شک رکھتا ہے، جنت تو درکنار، وہ شام میں خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اور اگر پلٹ کے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی علی اور اولاد علی کے دشمنوں سے ہمدردی رکھتا ہے، عزیزان گرامی قدر، اسی سلسلہ مودت کی ایک ہستی ہے امام محمد تقی علیہ السلام۔ خدا کا شکر، خدا آغا جی سرکار کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔
جو وقتاً فوقتاً ہمیں ہماری توجہ و عزاداری کی جانب مبذول کراتے رہتے ہیں. خدا علماء حقہ کے سائے کو تا ظہور امام قائم رکھیں انشاءاللہ. امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام ہیں جو 8 برس کے سن میں امام کے سن مبارک 8 برس ہے درجہ امامت پر، ظاہری درجہ امامت پر فائز ہوئے، کیونکہ 8 برس کے تھے امام جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی. اب یہ بہت بڑا المیہ، یاد رکھیے گا کہ منصب کبھی بھی عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں. منصب علم کے اعتبار پہ ہوتا ہے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب یہ 8 برس کا بچہ ہماری امامت کرے گا. ثم من ذالک، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کوشش کریں ان شیعوں میں نہ ہو جائیں جو یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ 8 برس کا بچہ ہماری امامت کرے گا. امام علم لدنی کا مالک ہوتا ہے. امام صلب پدر میں اور رحم مادر میں بھی امام ہوتا ہے. امام خلق ہی امام ہوتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس وقت معتصم خدا لعنت کرے اس کے اوپر یہ برسر اقتدار آیا تو اس کو امام سے کسک تھی، دشمنی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کے چچا نے مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام تقی علیہ السلام سے کیا. جب یہ بات عباسیوں میں پھیل گئی کہ ام الفضل کا عقد امام تقی علیہ السلام سے ہونے والا ہے تو وہ ایک مرتبہ اکٹھے ہوئے اور مامون سے کہا کہ تم نے ان کے والد امام علی رضا علیہ السلام کو بھی بڑا یعنی حکومت میں بڑا اختیار دیا تھا اور ہم نے برداشت کیا اسے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اب اس 8 برس کے بچے کو تم اتنا سر پر اٹھا رہے ہو اور ہم نے سنا ہے کہ تم اپنی بیٹی اس کے حق میں دینا چاہتے ہو. تو مامون نے کہا کہ ایسا کرو، تمام علماء کو اکٹھا کرو اور ایک مناظرے کا اہتمام کرو. اگر یہ 8 برس کا بچہ اس مناظرے میں کسی بھی حوالے سے کم رہا تو جیسا تم کہو گے ہم کر لیں گے. اب تاریخ نے لکھا کہ 900 کرسیاں صرف علماء کے لیے لگائی گئی اور ایک مرتبہ اعلان کرا دیا گیا کہ محمد ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علیہ مناظرہ کیا جائے گا اور کاظمین کے یا بغداد کے جیت علماء کو اکٹھا کیا گیا. علماء اکٹھے ہو گئے اور مامون نے امام اپنے پہلو میں، یعنی پہلو کا مطلب ہے اپنے ساتھ امام کے لیے ایک نشست یوں سمجھیے کرسی لگا دی اور علماء کے لیے کرسیاں لگی ہوئی. اب ایک عالم ہے اس وقت میرے ذہن سے نام ان کا محو ہو چکا کہ اس نے مامون سے پوچھا، جو بہت بڑے عالم شمار کیے جاتے تھے، مامون سے پوچھا، یہ آیا ایک کوفی ہیں غالباً، پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں صاحبزادے سے کوئی سوال کروں. مامون نے کہا اس کی اجازت تو آپ انہی سے لے لیجیے. تو اس نے تحقیر آمیز لہجے میں ثم من ذالک امام سے پوچھا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی فقہی سوال کروں. توجہ رکھیں، جوانوں کے لیے، یہ بچوں کے لیے. اس نے امام نے کہا جی پوچھیں. کہا یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی اس نے سوال کیا امام مسکرائے اور امام نے کہا کہ یہ سوال ہی محمل ہے. محمل جانتے ہیں؟ کلمہ محمل، بیکار، کوئی معنی و مفہوم نہیں اس کا. کہا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ کہ وہ شکار ہل میں کیا گیا یا حرم میں؟ شکار دن کو کیا گیا یا رات کو؟ شکار پرندے کا کیا گیا یا چوپاہے کا؟
جس چیز کا شکار کیا گیا وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی؟ شکار کرنے والا مسئلے سے عالم تھا یا جاہل تھا؟ غلطی سے شکار کیا یا دانستگی جان بوجھ کر شکار کیا؟ آیا شکار کرنے کے بعد نادم تھا یا بضد تھا؟ یعنی شکار کرنے کے بعد اس پر اسے شرمندگی ہوئی یا نہیں، ریلیکس تھا کہ نہیں اچھا بس صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ رات کو کیا گیا یا دن کو کیا گیا؟ احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ جب اتنے سوال کیے تو ایک مرتبہ اس کی پیشانی پر ندامت کا پسینہ آیا اور کہنے لگا ہاں واقعی ان سے مناظرہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب کہنے لگا یبن رسول اللہ، یہ جو سوال بتائے ہیں ان کے جواب بھی بتا دیجئے۔ سمجھے آپ، دنیا کو جب کہیں بھی سوالوں کے جواب نہیں ملتے تو در علی اور اولاد علی پر ہی آنا پڑتا ہے۔ امام نے فرمایا، میرے ذہن میں پوری گردان تو نہیں، بہرحال امام نے فرمایا کہ اگر چھوٹے جانور کا پرندے کا شکار کیا گیا ہے تو اسے ایک بکری راہ خدا میں کفارہ دینا پڑے گی، اور اگر چوپاہے کا ہے تو یعنی 2 بکریاں راہ خدا میں دینا پڑیں گی۔ اس میں عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں، یعنی یہ مسئلہ نہیں کہ عالم کر لے یا جاہل کر لے، عالم نے کر لیا یا جاہل نے کر لیا، دونوں کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر غلام نے کیا ہے تو آقا کفارہ دے گا، اگر آقا نے کیا ہے تو وہ اپنا کفارہ خود ادا کرے گا۔ اگر وہ احرام عمرے کا تھا تو مکہ میں قربانی دے گا کفارہ، اور اگر حج کا تھا تو مینا میں کفارہ دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد لوگوں کے دلوں پر امام کا روب جم گیا۔ صلوات پڑھیے میرے مولا کی ذات پر۔ بس ایک واقعہ امام کو رہ جاتا۔ سلام اللہ۔ گرمی ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ مجھے گرمی زیادہ لگی بس صرف 2 منٹ لگیں گے، یہ واقعہ امام کا سنتے جائیں۔ امام تقی علیہ السلام مدینے میں ہیں، مامون آیا اور امام یوں جیسے یہ گلی ہے باہر، امام اپنی گلی میں تشریف فرما ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور دیگر بچوں نے امام کو گھیرا۔ یہ امام کی عظمت ہوا کرتی ہے کہ لوگ امام کے قریب رہتے۔ تو مامون کی سواری آئی تو بچے بھاگ گئے، امام اپنی جگہ ٹکے رہے، کھڑے رہے۔ اس نے دیکھا کہ سب بچے چلے گئے، یہ بچہ بڑے اس کو احتشام کے ساتھ اور بڑے دبدبے کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے، کھڑا ہوا۔ وزیر سے پوچھا کون ہے یہ؟ اس نے بتایا کہ یہ جنہیں آپ نے ولی عہد نامزد کیا تھا، علی ابن موسیٰ، یہ ان کے فرزند ہیں۔ کہا اچھا، کب ان کے علم کا کیا کہنا؟ کہا اچھا۔ اب روایت کہتی ہے کہ اس نے ہاتھ میں ایک مچھلی بند کر لی، اور جب اسی راستے سے واپس آیا بچے پھر بھاگ گئے، امام کھڑے رہے۔ اب یہ رکا اور امام سے کہنے لگا کہ سب بچے بھاگ گئے، آپ نہیں بھاگے۔ امام نے کہا ہم بھاگنے والوں کی اولاد ہی نہیں ہے، ہم بھاگنے والوں کی اولاد ہی نہیں۔ کہا میں کیوں بھاگوں؟ نہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ سواری نہ گزر سکے، اور نہ ہی میں نے کوئی ثم من ذالک ایسی غلطی یا کوئی قصور کیا ہے کہ مجھے ڈر ہو کہ سزا دی جائے گی۔ کہا اچھا یہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے کہا اللہ اللہ، خدا نے عالمین کو پیدا کیا اور خدا نے مخلوقات کو پیدا کیا، اور پھر اس میں اللہ نے کچھ لوگوں کو ظاہری اقتدار دے دیا، جس میں وہ ایک مچھلی کو اپنے ہاتھ میں بند کر کے آل رسول کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مسلمانوں کی روش رہی ہے کہ جب حجت خدا کے
گھر کی خبریں نہیں ملتی تو یہ اپنی خواتین کو حجت کے عقد میں دے دیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام الفضل کا نکاح کروایا گیا، امام جواد علیہ السلام سے خدا آپ کو اس روزے کی، اس دروازے کی زیارت عطا فرمائے جس پر السلام علیکم یا باب مراد لکھا ہوا ہے۔ خدا ہمارے بھائی کے درجات بلند کرے، شہید ہو گئے، انہیں ساری زندگی میں انہیں یہی فکر لاحق رہتی تھی کہ مجلس کب آ رہی ہے، اور مجھے یقین ہے ابھی بھی امام تقی کی بارگاہ میں ہوں گے زاہد بھائی انشاءاللہ، وہاں بھی امام کی خدمت پر مامور ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ عزیزو، جب امام کا عقد اس کی بیٹی سے ہو گیا تو اس نے اپنے چچا کو ایسے خطوط لکھنا شروع کیے کہ جس سے اس کی امام کی دشمنی مزید زیادہ ہو گئی، اور امام نے جناب عمار یاسر کی نسل سے جناب سبیکہ خاتون سے عقد کیا جو امام نقی علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ دوسرا عقد وجہ بنا ام الفضل کے بغض کا۔ اسے بغض تھا کہ کیوں کیا ایسا۔ عزیزان گرامی قدر، بس تاریخ لکھتی ہے کہ امام تقی علیہ السلام بغداد میں تھے جب امام کو زہر دیا گیا۔ اللہ، جس وقت میرے امام کو زہر دیا گیا، اور امام نقی علیہ السلام مدینہ میں تھے۔ عزیزان گرامی قدر، امام نقی علیہ السلام اپنی دادی جناب خیزران خاتون امام تقی کی والدہ سے کہتے ہیں، دادی اماں، یہ اماموں میں واحد امام ہیں جو ظاہری طور پر 25 برس کا سن ہے میرے امام کا، سب سے چھوٹے سن میں امام کو شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ امام نقی کہتے ہیں، دادی اماں، جناب خیزران خاتون سلام اللہ علیہ سے، دادی اماں مجھے لگتا ہے میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ عزیزو جناب خیزران خاتون کا دل منقلب ہو گیا، پریشان ہو گئی، ظاہر ہے ماں تھیں، کہا بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو، ابھی تو میرا بچہ بھری جوانی میں ہے۔ کہا دادی اماں، وہ ایک فرشتہ جو امام کے ساتھ مخصوص رہتا ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ عزیزو، ایک مرتبہ جناب خیزران خاتون پریشان ہو گئی اور کہتی ہیں، بیٹا علی، بیٹا ذرا اپنے بابا کی خبر تو لو۔ اب ایک مرتبہ رموز امامت جو سپرد ہو جو منتقل ہو چکے ہیں، عزیزان گرامی قادر، یہاں امام نقی علیہ السلام نے جناب خیزران خاتون سے کہا، اماں اماں میں جا کر دیکھتا ہوں امام تحی الارض کی طاقت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ امام نقی علیہ السلام پہنچے ہیں، کس حالت میں ہیں امام تقی؟ امام کے دہن اقدس سے خون کے فوارے جاری ہیں، اس زہر نے امام کے جگر کو اور امام کے معدہ مبارک کو چھلنی کر دیا ہے، جگہ جگہ سے امام کا جگر کٹ کٹ کر اپنے جد امام حسن کی طرح باہر آ رہا ہے۔ خدایا، یہ مومنہ جو مریضہ ہے جس کے لئے سوال کیا گیا ہے، اسے اور تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ عزیزان گرامی قدر، اب امام نقی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، مجھے چند مصائب بیان کرنے ہیں۔ امام سے مماثلت رکھتے ہوئے امام تقی کو خون کی کہہ رہی ہے، میرا امام کبھی اس دیوار کا سہارا لے رہا ہے، کبھی اس دیوار کا سہارا لے رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اس موقع پر جب امام نقی علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور امام تقی نے، خدا کسی کو یہ وقت نہ دکھائے، امام تقی علیہ السلام نے جب امام نقی کو دیکھا تو ایک مرتبہ امام مطمئن ہو گئے، کہا بابا یہ اطمینان کا، ہاں اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ تم مجھے غسل و کفن کے لیے، میرے غسل و کفن کے لیے آ چکے ہو، تم میری تدفین کے لیے آ چکے ہو، کیونکہ حجت کی تدفین حجت کے سوا کچھ کوئی کر نہیں سکتا۔ اور ایک مرتبہ امام نقی نے دیکھا کہ امام تقی علیہ السلام زار و قطار گریہ کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ اپنے بابا کے قدموں پر ہاتھ رکھے اور کہا بابا یہ گریہ کس وجہ سے ہے؟ کہا بیٹا یہ گریہ اس وجہ سے ہے کہ تم جاؤ گے وطن واپس اور جا کر اپنی دادی کو میری غربت کی داستان بتاؤ گے، میری ماں کو میرا سلام کہنا، میری ماں سے کہنا ماں تمہارے بیٹے کو زہر دے کر مارا گیا، لیکن جب میری دادی گریہ کرے تو ایک مرتبہ میری دادی کا پلو تھام کے کہنا دادی، میری ماں کا پلو تھام کے کہنا دادی دادی تمہارا بچہ جوانی میں مارا گیا، لیکن ام لیلہ کا بچہ
ارے کربلا کی لکو تک صحرا میں عزیزو علی اکبر کا سن، بس چند جملے مسائل کے سنیے گا، علی اکبر کا سن 18 برس کا ہے عزیزو۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جو شبیہ رسول ہیں۔ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، جب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام راتوں کو اٹھ اٹھ کر علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، اور لوگ امام حسین کو علی اکبر کی تبریک دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے اپنے سر پہ برقع رکھا اور جناب فضہ خاتون کو ساتھ لیا، امام حسین کی خدمت میں آئیں۔ اب حجت کا طریقہ ہے، یہ شرفا کا طریقہ ہوا کرتا ہے، جب آپ کسی شریف کو تبریک دیں گے وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، جو علی اکبر کی تبریک کہتا ہے امام اسے کچھ عطا کرتے ہیں، جو علی اکبر کی تبریک کہتا ہے امام اسے کچھ عطا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب خاتون تشریف لائیں اور کہا بھیا مبارک ہو، اللہ نے تمہیں نانا کی شبیہ عطا کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ امام اپنی جگہ سے اپنی نشست سے بلند ہوئے اور کہا ماں جائی، جس کسی نے مجھے علی اکبر کی تبریک کہی ہے میں نے اسے کچھ نہ کچھ دیا ہے، مانگو تم کیا مانگتی ہو۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا جو میں مانگوں گی مجھے وہ دے دیں گے۔ کہا بی بی حکم تو کیجئے۔ کہا بھیا یہ علی اکبر میری جھولی میں ڈال دو۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو اٹھا کر زینب کی جھولی میں ڈال دیا۔ عزیزو یہاں امام تقی علی اکبر کی مصیبت کو یاد کر کے گریا کنا ہے۔ کہا بیٹا تمہارا دادا علی اکبر ایک مرتبہ جب خیام حسینی سے، مجھے شہادت نہیں پڑھنی صرف رخصت پڑھنا چاہتا ہوں، اس وقت ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر جس وقت چلنا چاہتے ہیں مخیم حسینی سے اور امام حسین کی خدمت اقدس میں تشریف لے کر آئے، کہا بابا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا علی اکبر تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ عزیزو اجازت نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ علی اکبر آئے، جناب زینب کے زانوں پر سر رکھا، جناب زینب کے زانوں پر علی اکبر نے سر رکھا۔ اب زینب نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے علی اکبر کی پیشانی پر پیار کرنا شروع کیا، علی اکبر کے بالوں کو سہلانا شروع کیا، اور علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں مجھے ایک بات کا جواب تو دیجئے۔ کہا پوچھو میرے لال۔ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا میری دادی فاطمہ زہرا افضل؟ کہا آپ افضل ہیں یا میری دادی فاطمہ زہرا؟ کہا علی اکبر یہ کیسا سوال کر دیا میرے لال، ارے میں تو زہرا کی کنیز ہوں۔ کہا بی بی پھر یہ بتاؤ زہرا کا بیٹا افضل ہے یا تمہارا بیٹا؟ کہا زہرا کا بیٹا کائنات سے افضل ہے۔ کہا اس بیٹے کو ارے زہرا کے بیٹے پر قربان کر دو۔ علی اکبر کا ہاتھ تھاما زینب نے حسین کے خیمے میں، کہا حسین میرے لال کو جانے کی اجازت دے دو۔ عزیزو حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے دو جوان ایسے برآمد ہوئے خیموں سے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، ایک قمر بنی ہاشم عباس، ایک شبیہ رسول علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کوئی بڑھ کر علی اکبر کے ابا کو پکڑ لیتا ہے، ارے کوئی علی اکبر کی ذرا کو پکڑ لیتا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، 8 ودا لکھے ہیں مقتل نے علی اکبر کے، میرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سارے بیان کر سکوں۔ عزیزو بس یہ 2 ودا سن کر مجھے اجازت دے دیجئے گا، آپ شبی کی زیارت کریں گے، اہل عزا اپنے لئے دعا کیا کیجئے، خدا اس تابوت کے صدقے میں آپ کو کاظمین کی زیارت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ علی اکبر خیمے سے نکلے اور حسین دوڑتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے۔ کہا علی اکبر ارے تیرا مرنا قبول ہے، زینب غش کھا گئی ہے۔ علی اکبر خیمے میں پلٹا، ایسا نہ ہو زینب مر جائے۔ ایک مرتبہ علی اکبر واپس پلٹے، پپھی کو سر کو زانوں میں رکھا، اب پانی تو نہیں ہے، غش سے کیسے آفاقہ کرایا جائے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے رونا شروع کیا، آنسو زینب کے رخسار پہ ٹک پہ، زینب کبریٰ نے آنکھوں کو کھولا،
کہا میرے لال تم یہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ بس عزیزو یہ زینب سے ودا تھا، ایک ودا سکینہ سے ہے علی اکبر کا۔ علی اکبر جب اپنے گھوڑے پر عقاب پر سوار ہو گئے تو ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کسی نے علی اکبر کے قدموں کو تھاما ہوا ہے۔ اب جو دیکھا سکینہ چوم کر کہہ رہی ہے بھیا میدان کی طرف نہ جائیے گا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ علی اکبر نے سکینہ کو دلاسا دیا۔ سکینہ کو دلاسا دینے کے بعد امام حسین سے وداع آخر لیا اور علی اکبر ایک مرتبہ میدان کی طرف چلے۔ امام حسین کہتے ہیں علی اکبر جہاں تک ممکن ہو مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا علی اکبر، جہاں تک ممکن ہو مڑ مڑ کے اپنی زیارت کرواتے رہنا۔ عزیزو جناب زینب کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے علی اکبر کے رہوار کے چلنے کی رفتار بڑھ رہی ہے، حسین تیز ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، امام تقی نے آخری مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ وان علی امیر المؤمنین۔ عزیزو امام کا جنازہ اٹھایا گیا بڑے تسک و احتشام کے ساتھ۔ میں کہوں مولا ارے جنازہ تو اٹھ گیا، ہائے فاطمہ زہرا کا غریب، ہائے رسول اللہ کا غریب، ہائے علی کا غریب، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا حسین کرنے والا کوئی ہے۔ رام اجیا میں ڈا
آوڑا ہے میرا جگر سنبھال نکی بچڑا میرے مسموم جنا دے اج شام دی ملکہ آوڑا ہے میرا جگر سنبھال نکی بچڑا جگر سنبھال نکی بچڑا